السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ سیرت النبی کے سلسلے میں ہمارا 14واں دن ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کون سے اہم واقعات پیش آئے۔ کل ہم نے دیکھا تھا غزوہ خیبر، اور اس کے بعد غزوہ فتح مکہ۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کام وہاں پر کیے، اور کس طرح آپ نے لوگوں کو معاف کیا، ان لوگوں کو جو آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا اور آپ پہ زندگی تنگ کر دی۔ ایسے لوگوں کو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، پھر ہمیں بھی ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے جن سے ہمیں تکلیف پہنچی ہو۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اور کیا کچھ پتہ چلتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، آمین یا رب العالمین۔ ابو سفیان دربار نبوت میں۔ اس وقت حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر چکر لگا رہے تھے۔ آواز سنی تو پہچان گئے اور کہا ابو حنظلہ۔ اس نے کہا ابو الفضل۔ کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لشکر سمیت، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عباس نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے۔ یہ ابو سفیان کے ساتھ حضرت عباس کا مکالمہ ہو رہا تھا، لہٰذا اس خچر پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ بیٹھ گیا، حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے گزرا، اور انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ لگائی۔ ادھر حضرت عباس نے خچر کو ایڑ ماری، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر داخل ہوئے، انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عباس نے کہا میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس سے کہا اسے اپنے ڈیرے پہ لے جاؤ، صبح میرے پاس لانا۔ پھر جب صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لے آؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے،
اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں گھستا ہے اسے امان ہے۔ اس طرح ابو سفیان نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ اور اس کو کیا اعزاز دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ۔ اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی میں ہی ناکے پہ روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکیں۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس کہتے، بنو فلاں، مثلا بنو سلیم۔ ابو سفیان کہتا، مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ، یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا، اس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، عباس پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ انصار و مہاجرین کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہ تو بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا، یہ نبوت ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں، فی الواقعی۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد کی بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اور پرچم حضرت سعد سے لے کے ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، یہ محمد ہیں، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ کدی کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کے رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ اور میمنہ کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جب پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے اتریں۔ اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا اور کہا، اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ انہوں نے اپنی آخری کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی۔ جب حضرت خالد ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور مارے گئے۔ ادھر حضرت زبیر نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا۔ اس میں حضرت ام سلمہ اور میمونہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تھوڑی دیر استراحت فرما رہے، پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہ تھے،
اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کے چوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے۔ دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ کعبے کی صفائی تھی۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، اور جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید اور بلال اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے اپنے بائیں ایک ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر و توحید کے کلمات کہے۔ پھر آپ نے دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگائے کچا کچ بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا، جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے، امور جاہلیت کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پہ کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لائے، مسجد حرام میں بیٹھے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا، اور آج بھی خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔ اس کے بعد آپ صفا پہ تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی۔ اس دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ پھر مردوں کے بعد اپنی عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی، کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی تھی۔ وہ نقاب اوڑھ کر بھیس بدل کر آئیں۔ دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا۔ جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو۔ اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو۔ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے۔ عورتوں سے مصافحے کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت ہوتی تھی۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ہجرت ہجرت کا اجر لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہیں ہے، البتہ جہاد اور نیت ہے۔ جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ مجرمین کے خون رائگاں قرار دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائگاں قرار دیے اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لٹکے ہوئے پائے جائیں تب بھی ان کو مار دیا جائے۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور وہ مارے گئے، اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ مارے گئے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابن قتل، مقیس بن سبابہ، حارث بن نفیل اور ابن
قتل کی ایک لونڈی، اور کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلال خزائی اور ام سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ ام سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن قتل کی لونڈی رہی ہوگی۔ لہٰذا کل 5 یا 6 افراد تھے کہ جن کو مارنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی جو پہلے بھاگ گئے یا چھپ گئے، پھر ان کے لیے امان حاصل ہو گئی، وہ آ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ یہ تھے: عبداللہ بن سعد بن ابو سراح، اکرمہ بن ابو جہل، حبار بن اسود، ابن قتل کی ایک دوسری لونڈی، کل 4 افراد، اور کہا جاتا ہے کعب بن ظہیر اور وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی۔ یہ کل 7 افراد تھے۔ کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے، حالانکہ ان کے خون رائیگاں قرار نہ دیے گئے تھے۔ ان میں یہ نام آتے ہیں: صفوان بن امیہ، زہیر بن ابو امیہ اور سہیل بن عمر۔ پھر یہ سبھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بن ابو طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرا۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی، حضرت علی نے قتل کرنا چاہتے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے کعبے کی چھت پر اذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا، اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہ ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے اور ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی، مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے، اور آپ کے منادی نے اعلان کیا: جو شخص اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو عزا اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ حضرت خالد نے جا کے اسے گرا دیا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ نے رمضان ہی میں حضرت عمر بن عاص کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا استھان مکے سے مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ریحات نامی مقام پر تھا۔ حضرت عمر نے اس کو جا کے ڈھایا اور اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت سعد بن زید کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدیت کے پاس مشلل میں تھا اور یہ کلب، خزاع، غسان، اوس و خزرج کا بت تھا۔ حضرت سعد نے جا کے اسے توڑ دیا اور بت خانہ گرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا: ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ اس پر حضرت خالد نے قتل اور قید کر لیا۔ پھر ایک دن حکم دیا ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس کی حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دوبارہ کہا: اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کو کچھ مال دے کر بھیجا۔ انہوں نے مقتولین کی دیت دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ دیا۔ کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی نے انہی کے لیے چھوڑ دیا۔ اس موقع پر حضرت خالد نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی ہو گئی۔ جب لوگوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت
یا ایک شام کی عبادت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، اسلام کے لیے مشکلات جو تھیں وہ اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی، ظاہر ہے ان کے درجات بھی جو تھے وہ بلند تھے۔ پھر فتح مکہ کے بعد فوراً بعد جو ایک غزوہ ہوا وہ غزوہ حنین تھا، یہ بھی 8 ہجری میں ہوا، شوال میں، رمضان میں فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد شوال 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین ہوا۔ مکہ فتح ہو چکا تو کیسے اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، ان میں ثقیف و حوازن پیش تھے۔ انہوں نے کہا محمد اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا، اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوتاس میں اتر پڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے۔ ان میں ایک شخص تھا جس کی رائے پختگی کے لیے مشہور تھی، اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا میں نے سوچا ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کارآمد اور محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہلوں اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہ کی۔ بال بچوں اور مویشیوں کو وادی اوتاس میں ہی جمع کیا، خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا جو وادی اوتاس کے بازو میں ہے، اور وہاں فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ مکے سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اس موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لیں اور مکے کا انتظام متعاون اسید کو سونپا۔ راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا درخت دیکھا جس پر عرب اپنا ہتھیار لٹکاتے تھے، وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے ویسے ہی بات کہی جیسے موسیٰ کی قوم نے ان سے کہی تھی کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں، اور حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا تھا تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ طور طریقے ہیں تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کے خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں، اونٹوں اور بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ یہ سب 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب کیا۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حضیر کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ وہ زریں پہنے سر اور چہرے پہ خود لگائی۔ اس کے بعد ہر اول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمنوں کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے تیروں کی بارش کر دی، پھر وہ فرد واحد طرح ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے ہر اول دستے میں اضطراب پھیل گیا اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہو گئی۔ اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے۔ ابو سفیان نے کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو باطل ہو گیا، اور اسے ایک اور بھائی نے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے۔ مگر اس پر مشرک صفوان اور نو مسلم اکرمہ بن ابو جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی میت میں ثابت قدم رہے، بلکہ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایر لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے
میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابو سفیان بن حارث نے آپ کی خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی، اور حضرت عباس ان کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف مڑتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہاں ہاں، آئے آئے۔ اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کا سامنا کیا، لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو الحارث بن خزرج میں محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کی بڑی جماعت جمع ہو گئی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ان دیکھا لشکر اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، اس کے بعد ان کی تلواروں کی دھار کند اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ وہ بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس نے خالد بن ولید کو بھی بہت سے زخم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بڑھ گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشری کے چچا ابو عامر اشری کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت قبضہ کر لیا۔ البتہ خود ابو عامر اشری مارکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشری نے سنبھالی اور کامیاب و کامران واپس لوٹے۔ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا کر پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار تھی اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ، 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری کو ان کا نگران مقرر کیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی سے وہ جنگ جو مسلمان ظاہر ہار چکے تھے وہ جیت گئے۔ اور یہاں پر فرق صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں ایک تھوڑا سا یہ خیال آ گیا تھا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، تعداد میں 12,000 لوگ ہیں، تو آج تو ہم غلبہ پا ہی لیں گے، کیونکہ ہم تھوڑے ہو کے بھی غلبہ پاتے رہے ہیں، تو آج بھی ہم جیت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کی اصلاح کر دی کہ کامیابی صرف اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ صرف اپنے زور بازو پہ انحصار کرنا یا اپنے وسائل پہ انحصار کرنا کافی نہیں ہوتا، اللہ پہ توکل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور فتح مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے، وہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی کامیابی یا کوئی خوشی کی خبر ملے تو اس پر نفل ادا کرنے چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت نفل نماز پڑھی۔ تو آج ہم نے دیکھا فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے کام کیے، اور اس کے فوراً بعد پھر غزوہ حنین میں کس طرح سے مسلمانوں کو پہلے شکست اور بعد میں فتح حاصل ہوئی۔ اب باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مزید اور کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔